میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اس کی پیروی بھی کروں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ وہ پہلے خلیفہ نہیں جو مریں گے، یعنی آپ سے پہلے خلفاء بھی وفات پا گئے اور آپ بھی وفات پا جائیں گے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کیا اور فرمایا کچھ اور فرمائیے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، فرمایا آپ اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی زندہ نہیں ہے۔ پھر خلیفہ روئے، بہت روئے، اور فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ جنت و دوزخ کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور گش کھا کر گر پڑے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج موضوع ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے، یعنی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ، ہمارے بزرگوں کی مدنی کیفیت، ان کا نصیحت کے مدنی پھولوں کو ایبزارب کر لینے کا، قبول کر لینے کا، سننے کا ایک اپنا ایک انداز تھا، اور اس کا ایک اپنا ریئیکشن تھا۔ یعنی آپ اور ہم سب اس طرح کی باتیں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، ہمارا کوئی میں پڑھوں تو کیا، آپ سنیں تو کیا، میں بولوں تو کیا، آپ سنائیں تو کیا۔ ایسا ہماری کوئی ایسی کیفیت نہیں بنتی، الا ماشاء اللہ بعضوں پر کیفیت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعضوں پر اکت طاری ہوتی بھی ہوں گی، بعض سنجیدہ ہو جاتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے کہ یار میرا کیا بنے گا، یہ تو جن کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو واقعی نیک لوگ ہیں، بعض تو صحابہ ہیں، بعض ابھی ان کا ذکر تو نہیں آیا، لیکن بعض تو صحابہ کا ذکر ہے جو قطعی جنتی ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین کا ذکر ہے، اور ان کی تو نماز ہے، ان کی عبادتوں کے تو کیا کہنے، لیکن ان کی یہ کیفیت۔ تو آج اسی طرح کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف میں بڑھاؤں گا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف صالحین، ان کی مدنی سوچ کیا ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ مزمل کی یہ آیات تلاوت کی کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آگ ہے، کھانا ہے، گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب ہے دکھ دینے والا۔ یہ قرآن پاک کا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے، حمران یا حمران بن عین رضی اللہ تعالی عنہ، وہی سن رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی گش کھا کر گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی خوف خدا عز و جل کی جو کیفیات تھیں قیامت کا، کیونکہ جب یہ اس طرح کے مدنی پھول سنتے، آیت کریمہ سنتے، تو قبر کا معاملہ، جہنم کا معاملہ، محشر کا معاملہ، عذاب کا معاملہ، اور پھر بیسیکلی یہ کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں رہوں گا، ان کیفیات کے اندر ان کے شب و روز گزرا کرتے تھے۔ تو حاضرین اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، فارغ ہو کر، بڑی یکسوئی کے ساتھ ان مدنی پھولوں کو سنیے۔ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہماری سنجیدگی ہوگی، گھر والے سر پر ہاتھ تک کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ دکان نہیں چل رہی تو ہمارا گھر کیسے چلے گا، آمدنی ہو رہی تو ہمارا کیا بنے گا، بینک بیلنس کم ہو گیا ہے ہمارا کیا بنے گا، فلاں یہ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تفکرات اپنی جگہ پر ہیں، آتے رہتے تفکرات، اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ جب دنیا میں آئی گئے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو ہمارے جینے کے لیے ہیں، یہاں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، لیکن جن کا تعلق ہمارے مرنے کے بعد سے ہے، ہمارے موت کے وقت سے ہے،
یہ ایک ایسے وقت سے ہے کہ جس وقت نہ کمانے کی پوزیشن میں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت کیا کریں گے؟ تو بڑے کرنٹ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سنجیدہ کریں، انسان کو غمزدہ کریں، یہ وہ باتیں ہیں، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس طرف ہم غور نہیں کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمایا اے جوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ ہنسنا کیسا؟ کہتے ہیں پھر وہ شخص مرتے دم تک ہنستے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ یہ کیا تھا کہ وہ شخص ہنستے ہوئے دیکھا نہیں گیا؟ سیریس لیا اس نے، بات سنی، جیسے آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، بات پڑھی جس طرح آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن ہم لوگ سیریس نہیں لیتے۔ ہمارا ایک اپنا ایک نظریہ ہے، تو ہماری کیفیتوں کو دوام نہیں ہے، ہماری کیفیتیں بنتی ہیں۔ جیسے ابھی سنیں گے تو ایک تو سیریس ہوں گے نہیں، اور اگر تھوڑا بہت سیریس ہو گئے تو ہماری کیفیت جمتی نہیں، کہ ہمارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارا ماحول بدلنے کی وجہ سے ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی دوستیاں غافلین میں رکھی ہیں، یعنی کہ جو غفلت والے لوگ ہیں، جو سست لوگ ہیں، جو نمازوں میں سست ہیں، جو نمازی ہیں مگر سست ہیں، ہم نے ایسی صحبت رکھی نہیں۔ آپ بولو کہ ایسی صحبت ملتی نہیں ہے، نہیں ملتی۔ ان کے واقعات پڑھیں، خود آپ ایک ایسی صحبت بن جائیے۔ آپ کہیں ایسی صحبت ملتی نہیں ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو غفلت کے حوالے کر دیں گے، سستیوں کے حوالے کر دیں گے، معاذاللہ بدکاریوں کے حوالے کر دیں؟ یعنی ایک تعداد ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی جو چاہتی ہے کہ ہم نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، ہمیں رونا آئے، رقت قلبی آئے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے شعر لکھا ہے، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں تیرے غم میں، جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں تیرے غم میں، سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی، سرکار مگر دل کی قساوت یعنی دل کی سختی نہیں آتی۔ یعنی میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ میں آقا آپ کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کے رہوں، لیکن کیا کروں آقا، میرے دل کی سختی نہیں جاتی کہ میں آپ کی یاد میں رہوں۔ اب دیکھیں کتنے ایسے ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آئے، اور اب تو شاید لاکھوں لاکھ مدینہ چھوڑ کر آ چکے، اور مزید جو بچے ہیں وہ بھی چند دنوں میں آ جائیں گے۔ جب آتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت چونکہ ہمارا ماحول نہیں ہے نا۔ اگر ہم ایسو کہ جیسے رمضان مبارک جب رخصت ہوتا ہے تو عاشقان رمضان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت میں زیادہ دیر تک ٹھہراؤ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو کیونکہ ہم نے ہی ایسی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، ایک تو ہم ہی عجیب و غریب لوگ ہیں، ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ خوشبوئیں دو طرح کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، لگاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے پھر اڑ جاتی ہے، اور بعض خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ جو لگاؤ تو کپڑا دھلنے کے بعد بھی رہتی ہے، اس پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، ٹھہراؤ یہ بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ تو ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے کیفیت کی خوشبو آتی ہے پھر کافور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک جب تشریف لے گیا، کیفیت تھی چند ہی دنوں میں کہ اگلے ہی روز عید کی نماز کے بعد ہی ہماری کیفیتیں، وہ بھی عید تک بھی جن کی کیفیتیں رہی نصیب والوں کی رہی، اس کے علاوہ تو مسجد سے نکلے اور کیفیتیں ختم ہو گئی۔ ہماری کیفیتیں بہت جلدی ٹوٹتی ہے، بہت جلدی نکل جاتی ہیں، ہماری طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ہماری کیفیتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں، جب مدینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے تب واقعی وہ ایک تعداد ہے جو رو رہی ہوتی ہے، کیفیت، یہ میں سب کیفیتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیفیت ہے۔ لیکن جب بس میں بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں
تو یار یہ لانا وہ لانا، ارے ذرا روکنا، یہ کرنا وہ کرنا، کرتے 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 ابھی تو مدینہ چھوڑے 1 گھنٹہ نہیں ہوا کہ مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے۔ امیر سنت کہتے ہیں نا، ارے او زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوتا ہے، کچھ اور بات ہوتی، یعنی یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ میری یہ کیفیت نہیں ہے۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ پھر خود کو کہہ رہے ہیں، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ مگر ہماری کیفیتوں کو دوام نہیں ہے، ہماری کیفیتوں کو ٹھہراؤ نہیں ہے، سنجیدگی سے ہم کوسوں دور ہیں، ہم تفریحات میں لگے ہوئے ہیں، جس کو آج کی اس موجودہ دور میں انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، تفریحات کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر شخص گویا کہ تفریح ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، زندگی تفریح بنا دی ہے، تمہاری زندگی مذاق بنی ہوئی ہے، تم مذاق کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہاری زندگی فضولیات میں پڑ گئی ہے، تم فضولیات کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو، تم تو خود غفلت کی دنیا میں ہو، غفلت کی دنیا میں کیا خوشیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اصل تو ہماری وہ سنجیدگی ہے جو ہم سے چھوٹ گئی، وہ قبر و آخرت کے معاملے میں، وہ نزاع کی سختیوں کے معاملے میں، قبر کے عذاب کے معاملے میں، وہ روح کے نکلنے کے تصور کے معاملے میں، وہ جنازے کے اٹھنے کے معاملے میں، کہ جب ہم کو کاندھوں پہ لاد کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے
وہ کیفیتیں ختم ہو گئی. آج طرح طرح کی خوشی ہے. شہرت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, عزت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, منصب ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا. یہ ساری چیزیں ہمیں خوشیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہمارے بزرگوں کی سوچیں ایسی نہیں تھی, ان کی سوچوں کا انداز مختلف تھا. جی ہاں, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا, راوی کہتے ہیں عطا بن نبی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا, جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی, سپرد کی گئی آپ کے, تو آپ گھر میں آئے اور مصلی پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنے لگے, رونے لگے. خلافت ملی ہے, سیٹ ملی ہے, عہدہ ملا, اقتدار ملا ہے. آپ اقتدار کے لیے لڑائیاں ہیں, اقتدار کے لیے رہا جاتا ہے, اقتدار کے لیے قتل و غارت گیری کی جاتی ہے. کیا نہیں کیا جاتا آج منصب, اقتدار اور سیٹ کے لیے, اسٹیٹس کے لیے. آپ مصلی پر بیٹھ کر گریہ وزاری کرنے لگے جب خلافت آپ کے سپرد کی گئی. آپ چاہتے نہیں تھے میں خلیفہ بنوں, مگر بن گئے. قدرت کا منظور تھا اور امت پر کرم ہونا تھا. یہ امت پر کرم ہونا تھا کہ اس امت کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسا خلیفہ ملا. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ 30 ماہ کی مختصر سی مدت میں انہوں نے قوم کی حالت بدل کے رکھ دی. تو یہ حالت بدلنے والے تھے, ان کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی, یہ بے نمازی نہیں تھے, یہ خوف خدا والے لوگ تھے. گریہ وزاری کرنے لگے جب ان کو خلافت ملی. اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. میں نے عرض کی, یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, فاطمہ, مسلمانوں کی نگہداشت یعنی نگرانی اور ان کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور خیر خواہی کا سارا بوجھ میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے. آیا میں ننگے, بھوکوں, فقیروں, مریضوں, مظلوم, قیدیوں, مسافروں, ضعیفوں, بچوں, عیال دار یعنی بال بچے دار, غرض کے اپنی رعایا کے تمام مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے باز پرس یعنی پوچھ گچھ فرما لی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میرا کیا بنے گا. میں اسی فکر میں رو رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی. صرف اس معاملے میں نہیں, یعنی جو بنیاد ہے وہ قبر و آخرت کا معاملہ ہے کہ میرا بنے گا کیا, میں یہ کیسے کر سکوں گا, میں کیسے اٹھا سکوں گا. یہ خوف خدا والے تھے. خلافت سے پہلے عمدہ ترین خوشبو یعنی فیشن عمر بن عبدالعزیز سے چلا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عیادت, بیمار تھے, وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے آ کر ان کی عیادت کی تو گھر میں کہا کہ کچھ امیر المومنین کے کپڑے بدل دیں. لوگ عیادت کے لیے آتے تو گھر والوں نے بتایا کہ کیسے بدلے, ایک ہی جوڑا ہے, یہی دھوتے تھے یہی پہنتے تھے. یہ میرے امیر المومنین کی کیفیت تھی. ہماری تو الماریاں بھری ہوئی ہیں, ہمیں تو روز کے نئے لباس نکلتے. کئی ہزار کی آمدنی تھی ان کی جب امیر المومنین بنے تھے, کئی ہزار کی آمدنی تھی ان کی. ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ خلافت کا بوجھ لے کر یہ ایسے ہو گئے کہ ان کی آمدنی اب صرف 400 رہ گئی, اور اگر مزید یہ رہتے تو یہ بھی ختم ہو جاتی. ایک جملے میں ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو امت کے لیے وقف کر دیا تھا. کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدنا
راوی کہتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے فرمانے لگے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے، فرمانے لگے فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، تمہارے پاس 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ 1 درہم ہو تو دے دو، آج انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی میرے پاس درہم کہاں، گھر میں درہم نہیں ہے، امیر المومنین کا گھر ہے، مسلمانوں کے امیر المومنین کا گھر ہے، انگور کھانے کے لیے 1 درہم نہیں ہے۔ کہنے لگی کیا آپ امیر المومنین ہو کر 1 درہم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ قربان جاؤں میرے آقا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پر فرماتے ہیں، بے قرار ہو کر فرمایا انگور نہ کھانا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جہنم کی زنجیریں پہنوں۔ یہ قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمت پر حساب لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی۔ ان کو اس سورہ تکاثر، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، سورہ تکاثر کی اس آخری آیت کا خوف ان کی قلب کی گہرائی میں پیوست تھا۔ یہ روتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، یہ تڑپتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ یعنی 1 انگور، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذتوں کے مطابق ہے، تو جس نے زیادہ لذتیں اٹھائیں اسے نزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ آج بد مست ہیں ہم لوگ، آج بد مست ہیں۔ ان مبارک پہلو بیان جو کیے گئے نا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم بد مست ہیں۔ ہمارے بریک فاسٹ ناشتے کے انداز جدا ہیں، پھر جو جتنا بڑا آدمی، ہمارے لنچ دوپہر کے کھانے کے انداز جدا ہیں، پھر جو جتنا بڑا آدمی، ہمارے عشائے کے ڈنر کے انداز جدا ہیں، پھر برنچ الگ ہے تو فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے۔ جاؤ حشمت ہے، بہت کچھ ہے، نہیں ہے تو سادگی نہیں ہے۔ نزاع کی سختیوں کی جھلک ملاحظہ کیجیے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زائد ہولناک ہے۔ یہ آروں کے چیرنے سے، کینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اتنی سختیاں ہیں۔ فانی لذتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ بڑھانے اور دنیاوی نعمتوں کے سبب ہونے والے حساب آخرت سے خود کو ڈرانے کے لیے دل ہلا دینے والے 9 فرامین مصطفیٰ سنی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا،
اس سے اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اس کا جو شہرت و مرتبہ ہے نا، یہ جتنے بھی مشہور و اہل مرتبے والے لوگ کہلاتے ہیں، سارے دل کے کانوں سے سنو، اس کے جاہ و مرتبے کے متعلق اس طرح سوال کرے گا جس طرح کے مال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ دوسری حدیث، بندہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ وہ قدم کس لیے اٹھایا تھا۔ تیسری حدیث، قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا تھا؟ تو نے ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں؟ چوتھی حدیث، مالک و مملوک یعنی غلام اور زوج یعنی شوہر اور زوجہ کو لایا جائے گا، میاں بیوی، پھر ان سے حساب ہوگا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا فلاں عورت سے نکاح کیے کہ اور بھی طلبگار تھے، لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا۔ کیا تو نے نعمتوں کا حق ادا کیا؟ نمبر 5، قیامت میں مومنین سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ قیامت، قیامت اور قیامت۔ نمبر 6، بندہ جو خطبہ پڑھتا یعنی واعظ اور بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اسے سوال ہوگا کہ اس سے تیرا کیا ارادہ تھا۔ نمبر یعنی مبلغین، مقررین، واعظین، غور فرمائے کہ بیان کا مقصود نیکی کی دعوت تھی یا بیان کی تعریف اور واہ واہ کا طلب یا حصول شہرت یا دولت؟ کیوں کیا یہ بیان؟ کیا چاہتا ہے بیان کرنے والا؟ یہ اس پر غور کرے، اس کی نیت کیا ہے، سوال کیا جائے گا اس سے، کیوں کیا تھا یہ۔ نمبر 7، جو شخص کسی شے کی جانب بلائے گا، قیامت کے روز اس سے اس کی دعوت یعنی بلانے کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، خواہ ایک ہی آدمی کو دعوت کیوں نہ دی ہو۔ اس روایت میں خلوص کی طرف اشارہ ہے، مثلا نیکی کی دعوت محض رضا الہی کے لیے دی تھی یا کوئی اور مقصد تھا۔ انفرادی کوشش کرنے والے مبلغین بھی غور فرمائیں، کیوں کر رہے ہیں اس پہ انفرادی کوشش؟ کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں؟ شہرت چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی گندی اور بری نیت چاہتے ہیں؟ کیا ہے آپ کا مقصد؟ کیوں اس پہ انفرادی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر انفرادی کوشش کرنے کے لیے یہ دولت مندی کیوں ملا؟ وہ غریب بوڑھا کیوں نہ ملا؟ وہ خوبصورت لڑکا ہی کیوں ملا؟ وہ دوسرا کیوں نہ ملا؟ کیوں؟ آپ کی آنکھ اس کی طرف کیوں بڑھی؟ آپ کا دل اس کی طرف کیوں بڑھا؟ کیا کشش تھی؟ نمبر 8، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جس نعمت کے متعلق قیامت میں سوال کیے جاؤ گے وہ ٹھنڈا سایہ، عمدہ کھجور اور ٹھنڈا پانی ہے۔ حساب دینا پڑے گا ہم سب کو، اللہ بے حساب معاف کر دے۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے حساب جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، محیط دل پہ ہوا ہے نفس امارہ، محیط دل پہ ہوا
دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب اللہ ہمارے بے حساب مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں بے حساب معاف کر دے، اللہ تعالی ہمارے بس بلا حساب ہمیں جنت عطا کر دے، ہم نعمتوں کا حساب دینے کے نہ لائق نہ قابل، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، 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 بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ جو گزری ہے اس کا کچھ بیان کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اذان دیتے ہوئے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو غش کھا کر گر پڑے۔ لوگوں نے ان کو منارے سے اتارا، ان کے بھائی نے اذان اور نماز پڑھائی اور حسن بے ہوش تھے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حسن بن صالح سے بڑھ کر خشوع اور خضوع والا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ ایک رات صبح تک عما یتساءلون جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے کا ہی تکرار کرتے رہے۔ یہ سورت پڑھتے تو غش کھا کر گر جاتے، افاق ہوتا، پھر وضو کرتے، پھر پڑھتے، پھر غش ہو جاتا، پھر گر جاتے، یوں ہی پڑھتے رہے، گرتے رہے اور صبح کر دی۔ کیسے تھے یہ لوگ؟ ایک حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ایک عورت اپنے کسی عزیز کی قبر پر رو رہی تھی اور کہتی تھی کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ قبر کی کیڑے نے تیرے کس رخسار کے کاٹنے میں ابتدا کی، یعنی پہلے تیرے کس رخسار کو قبر کے کیڑوں نے کھایا۔ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ الفاظ سنا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ محسوس کرنا ہے نا، محسوس کرنا، یہ محسوس کرتے تھے یار کیا بات کر دی، فوراً تصور بن جاتا ہوگا کہ قبر کا کیڑا رخسار میرا کیا بنے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تلاوت کی، اذا الشمس کورت کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ تکویر 30ویں پارے میں ہے۔ جب یہاں پہنچے وہ اذا الصحف نشرت، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو گش کھا کر گر پڑے اور زمین پر بہت دیر تک لیٹے رہے۔ کیا؟ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ تصور کیسا ہے یہ کہ جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے گے اور ہمیں کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو تو ہم اس پہ پڑھیں گے کیا؟ ایسا اس میں کیا لکھا ہے جو اپنے رب کے حضور ہم پڑھ سکیں؟ اور یہ تو وہ غش کھا کر گرے جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں۔ یہ وہ غش کھا کر گرے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے احوال بیان کر رہے ہیں، قبر کی سختیاں بیان کر رہے ہیں، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی بیان کر رہے ہیں،
اور فرماتے ہیں گویا کہ اس طرح کہ اس وقت عقل سلامت ہوگی. یہ سب کچھ مردہ دیکھ رہا ہوگا, اپنے اوپر لے رہا ہوگا, عقل سلامت ہوگی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, عرض کرتے آقا عقل سلامت ہوگی؟ کہ عقل سلامت ہوگی. کہ آقا پھر میں دیکھ لوں گا. اتنی زبردست حوصلے اور عقل والی شخصیت جب یہاں پہنچتی ہے, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, گش کھا کر تشریف لے آتے, دیر تک زمین پر لیٹے رہتے. خوف خدا, خوف قبر, خوف محشر, خوف قیامت, خوف حساب کتاب کہ میرا میزان عمل پر کیا ہوگا, میرا پل صراط پر کیا ہوگا, میں پل صراط پر کیسے پاؤں رکھوں گا, میں پل صراط کیسے پار کروں گا. جنت پہ جانے کا یہی تو ایک راستہ ہے. یہ وہ تصورات ہیں, یہ وہ خیالات ہیں جو شاید ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئے. ہم تفریحات پہ پڑ گئے, ڈراموں میں پڑ گئے. ارے ڈرامہ دیکھنے والا, میں کہتا ہوں ڈرامے میں کام کرنے والا, میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, فلموں میں کام کرنے والا, گانے بولنے والا, گانے بجانے والا, اس طرح کے اڈے چلانے والا, ذرا سوچے کہ یہ پل صراط پر کیسے پاؤں رکھے گا اگر بغیر توبہ کیے مر گیا. کہ وہاں تو مجرم کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل صراط, اندھیرے میں ڈوبا ہوا, بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے جو مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرا رہے ہوں گے. یہ پل صراط کے کنارے پہ کھڑا چیخ و پکار سن رہا ہوگا کہ مجرم کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, آنکڑے پکڑ پکڑ کر مجرموں کو جہنم میں گرا رہے ہوں گے, جہنم کی آگ کے شعلے برق رہے ہوں گے, وہ آگ کی آواز سن رہا ہوگا, پل صراط کے کنارے پہ کھڑا ہوگا, اس سے اپنے جرم یاد آ رہے ہوں گے, اپنے کرتوت یاد آ رہے ہوں گے. وہ نہیں چاہے گا کہ میں جیسا آدمی پل صراط پر پاؤں رکھے, اگر گرا اور جہنم کی آگ میں جل گیا تو کیا بنے گا, مگر رک نہیں سکتا کہ اس کو پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا, چلنا ہی پڑے گا. کوئی ایسا نہیں جس کا پل صراط سے گزرنا ہو, گزر ہوگا. بغیر توبہ کیے مر گئے. یہ گانے باجے والوں, فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والوں, لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے والوں اور اس میں مبتلا ہونے والوں, سب کے سب سوچو, سب کے سب سوچو. جو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں, جو گناہوں کے داعی بنے ہوئے ہیں, گناہوں کی طرف بلانے والے بنے ہوئے ہیں, فحاشی پھیلا رہے ہیں, بے حیائی پھیلا رہے ہیں, مسلمانوں کی عزت اور ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, وہ بھی سوچے. اور جو اس کا تماشا بنے ہوئے وہ بھی سوچے, تماشائی جو بنے ہوئے, جو دیکھ رہے ہیں, لذت اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, سب سوچئے. اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے, دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے, چند دنوں کی شہرت کے لیے, ارے تف ہے ایسی شہرت پر, تف ہے ایسی دولت کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی سے ملے, تف ہے ایسے نام پر, تف ہے ایسے کام پر, تف ہے ایسے منصب پر جو اللہ کی ناراضگی سے ملے. نہ چاہیے ایسا, نہ چاہیے ایسا. میرے پیارے امیل سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے, نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے, نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے, نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر کے, عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ, عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ. اور
ایک موقع پر لکھتے ہیں نا، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے رحموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ کرے کیا تار مال و دولت کرے کیا تار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، کرے کیا تار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، آقا یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع لگا دو سینے میں آگ ایسی لگاؤ، سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی، بڑے محبت کی خوب شدت، بڑے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت امت، نبی رحمت شفیع یہ امت۔ کیفیات اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہوتی رہے، اور یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کی لذتیں، یہ تفریحات، ان سے کاش کے دل اچاٹ ہو جائے، برائی اور بے حیائی کی طرف ہم جھانکے بھی نہ، کہ کامل مومنین کی خصوصیت قرآن کہتا ہے کہ یہ بے ہدہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، دیکھتے تک نہیں ہیں۔ خیر، ان اللہ کے نیک بندوں کی کیفیات بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روز فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے، ترجمہ کنز الایمان، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھار، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو ان کا لڑکا علی بے ہوش ہو کر گرا، وہ سورج طلوع ہونے تک اس کو افاقہ نہ ہوا۔ کیا بیٹا تھا، قرآن میں جہنم، یہ قرآن میں اس طرح کا بیان سن کر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا۔ باپ کا عالم کیا ہوگا، والد کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت علی بن فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوئی سورت پڑھنے لگتے اسے ختم نہ کر سکتے، سورہ زلزال اور سورہ قاریہ تو سن ہی نہیں سکتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے والد فضیل ہنسے، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سا ہنسنے کا موقع تھا؟
فرمایا اللہ نے اس کی موت کو پسند کیا تو اللہ کے پسند کرنے کے لیے میں نے بھی اس کو پسند کیا ہے. کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی. سورہ زلزال اور سورہ قاریہ یہ 30ویں پارے میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں. اس کا ضرور بھی ضرور اس کی تلاوت کریں، ہم اس کو پڑھیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ بیان کیا ہے. قیامت کا بیان ہے، قیامت کے وقت ہونے والے زلزلوں کا اس سے بیان ہے. میرا تھا کہ میں اس کو بیان کرتا، لیکن وقت کافی ہو رہا ہے تو اور مدنی پھول رہ جائیں گے. لیکن میرا مشورہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ کنز الایمان شریف اللہ کرے کہ آپ کے گھر میں ہو، اس کو لیں. 30ویں پارے میں سورہ زلزال پڑھ لیجئے. آج نیت کر لیجئے، آپ بھی نیت کر لیجئے. سورۃ القاریعہ یہ بھی 30ویں پارے میں، اور سورۃ تکاثر یہ بھی 30ویں پارے میں. میں نے آپ کو بڑی صورتوں کے نام نہیں بتائے، بہت چھوٹی صورتیں جو عموماً نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں. تو یہ تینوں صورتیں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. یہ مشکل سے آپ کے 10-15 منٹ لیں گی، مگر توجہ سے پڑھے، بھلے 2 گھنٹے لے لے. یار اللہ کا کلام پڑھنے میں لذت نہیں ملے گی تو کس میں لذت ملے گی؟ اور یہ بھی ہماری خرابی ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں لذت نہیں ملتی تلاوت کرنے میں. ہم بیٹھ کر چوکوں پر صحنوں میں ادھر ادھر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک گپے مار لیں گے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکیں گے. کسی نے مجھے کہا کہ یار وہ چلے چھوڑے، میں نہیں بتاتا آپ کو. بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. یعنی قرآن پڑھو تو نیند آ جاتی ہے، دینی کتب پڑھو تو نیند آ جاتی ہے، فلمیں دیکھو تو نیند نہیں آتی، موبائل پہ لگے رہو تو نیند نہیں آتی. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھو تو نیند آ جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سستی ہو جاتی ہے. پڑھے رہو. عجیب حال ہے ہمارا. یہ پوری رات عبادت کرتے تھے مگر ان کو نیند نہیں آتی تھی. یعنی سورہ زلزال عشاء کی نماز نے امام صاحب نے پڑھی اور امام اعظم رضی اللہ عنہ پیچھے تھے. امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، نماز ختم ہو گئی، سب چلے گئے. سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی داڑھی پکڑ کر رات بھر اپنے رب کے حضور روتے ہوئے کہتے رہے کہ اللہ نعمان سے حساب مت لیجیو. کہ قرآن پاک سورہ زلزال میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی، بھلائی کی، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ قیامت کے روز دیکھے گا. سورہ زلزال کی اس آخری 2 آیتوں کو میرے آقا امام اعظم اپنی چہرے کی داڑھی پکڑ کر رات بھر عشاء پڑھ کے جب سب لوگ چلے گئے اپنے رب کے حضور کھڑے رہے، یہی دعا کرتے رہے مولا نعمان سے حساب مت لیجیو، نعمان سے حساب مت لیجیو. خوف قیامت، خوف محشر. راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو گئی مگر میرے آقا امام اعظم اسی طرح روتے رہے. ہمارے امام کی کیفیت تھی. سورہ تکاثر پڑھ کر لوگ بچے روتے تھے، بڑے روتے تھے. سورہ قاریہ تو پڑھی نہیں جاتی تھی بعض بزرگوں سے. تو یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. تو کون کون نیت کرتا آپ میں سے؟ آج پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، کسی بھی لمحے پڑھ لیں، آج سونے سے پہلے پڑھ لیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کریں، نیتوں کے میسج کریں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ کنز الایمان سے پڑھیں. ایک تو درست پڑھیں پہلی بات، اور درست پڑھنے کے لیے کسی درست قرآن پڑھنے والے سے تربیت حاصل کر لیں تاکہ پڑھنے کا ثواب ملے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا.
اور صحیح پڑھیں گے تو ثواب میں ملے گا، غلط پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں پڑ جائیں۔ اور ویسے بھی مسلمان کو درست قرآن پڑھنے آنا ہی چاہیے، کہ نماز میں قراءت فرض ہے۔ قرآن تو نماز میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو درست ہی پڑھنا ہے۔ تو جو نماز پڑھے گا وہ اس کو قرآن پڑھنا آنا ہی چاہیے، ویسے بھی قرآن پڑھنے آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ درست قرآن پڑھیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں اسلامی بھائی سیکھ لیں، اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں، اس میں قرآن سیکھیں۔ کچھ نہیں چلیں، ایک آج کے بیان میں اس ایک ہی مدنی کام کو پکڑ لیں۔ جن کو آتا ہے، جن کو نہیں آتا، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کا رخ کر لیں، کہ حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے والے بنیں گے۔ آتا ہے تو سکھائیں گے، نہیں آتا تو سیکھ لیں گے۔ جب سیکھ لیں گے، سیکھنے کے بعد پھر سکھانا شروع کر دیں گے۔ اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ ہم قرآن پاک یا تو سیکھنے والے ہوں یا قرآن پاک سکھانے والے ہوں۔ تو میں امید کروں کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کا راستہ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں سورتیں ان کی تلاوت بھی۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اپنی ناک کو پکڑ کر آئینے میں دیکھتا ہوں، اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ کالا تو نہیں ہو گیا ہے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ یہ کیسے پیشوائے دین تھے، یہ کیسے نیک لوگ تھے کہ ان کو کبھی اپنی نیکی، پرہیزگاری، تقوی، عبادت کبھی گویا کہ توجہ گئی نہیں۔ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ نے ہمارا منہ کالا نہ کر دیا ہو، ہمارا منہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ ہماری عجیب کیفیت ہے۔ حضرت زرع بن ابی اوفی نے فجر کی نماز پڑھی، جب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پارہ 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 8۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، بے ہوش ہو کر گرے، جب آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعض ایسے ہمارے بزرگان دین گزرے کہ جب آگ دیکھتے یا چراغ جلاتے تو جہنم کی یاد ایسی آتی کہ صبح تک اس کو دیکھ کر روتے رہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، خائفین کون ہیں؟ یہ خوف خدا والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ فرمایا، جن کے دل بسبب خوف ایک پھوڑا سا بن گئے، اور ان کی آنکھیں روتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب موت ہمارے پیچھے ہے، قبر ہمارے آگے ہے، قیامت ہمارے لیے وعدے کی جگہ، اور جہنم ہمارے لیے راستہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ خوف خدا والے تھے۔ ہم نے تو باتیں بھی شاید پہلی بار سنی ہے، کیفیت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم نے تو یہ باتیں پہلی بار سنی ہے کہ ان کے پیش نظر کیا چیز تھی کہ موت ہمارے پیچھے ہے، قبر ہمارے آگے ہے، قیامت وعدہ، جہنم راستہ، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا، کھڑا ہونا ہے۔ ان کیفیات میں بندہ کیسے خوش ہوگا؟ ان کے رونے کی وجوہات پتہ چلتی ہے۔ یہ روتے رہتے تھے، یہ نیک تھے، روتے رہتے تھے۔ ہم بدکار گناہگار ہیں مگر روتے نہیں ہیں۔ شاید اسی لیے روتے رہتے تھے کہ یہ نیک لوگ تھے، اور ہم اسی لیے نہیں روتے کہ ہم گناہگار ہیں، کہ جس کو اللہ کی جتنی معرفت پہچان ہوگی وہ اتنا ہی اس کی محبت میں بھی روئے گا اور اس کے خوف میں بھی روئے گا۔ یہ اللہ کی پہچان، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کا عشق، عشق الہی، محبت الہی، معرفت الہی، رب عز و جل کی معرفت، پہچان، یہ انسان کو رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ وہ عشق و محبت کی طرف لے جاتی ہے، اور محبت یہ مشقتوں کو آسان کر دیتا ہے۔
ہمیں یہ چیزیں نہیں ہیں. فلاں عورت جسے ہم محبت کرتے ہوں گے وہ ناراض ہو گئی تو ہمیں رونا آ جائے گا. محبت رلاتی ہے. مال چلا جائے گا تو ہمیں رونا آ جائے گا. محبت رلاتی ہے. کاروبار کم ہو جائے گا تو ہمیں رونا آ جائے گا. محبت رلاتی ہے. یہ خدا کی محبت کی چاہت دل میں رکھنے والوں، تمہیں خدا کی محبت کیوں نہیں رلاتی؟ تمہیں عشق الہی کیوں نہیں رلاتا؟ تمہیں محبت الہی کیوں نہیں رلاتی؟ تمہیں عشق رسول کیوں نہیں رلاتا؟ تمہاری آنکھیں محبت الہی اور عشق رسول میں تر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو کیوں نہیں بہاتی؟ تمہیں یہ احساس کیوں نہیں رلاتا کہ کہیں میری نافرمانی سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے؟ اگر رب ناراض ہو گیا تو رہا کیا انسان کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہ رہا. nothing at all. ہر چیز خلاص، ختم. رب ناراض ہو گیا سب ختم. رب راضی سب آفت تو ہے ناراضی رب اکبر، اصل آفت تو ہے ناراضی رب اکبر. اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے؟ اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے؟ بس یہ دیکھے کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیوں دیکھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جس چیز کو پکڑ رہا ہوں، کل رب نے پوچھا کہ اس کو کیوں پکڑا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جس کے بارے میں بول رہا ہوں، جس قدر بول رہا ہوں، کل رب تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیوں بولا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جس کے سامنے بول رہا ہوں، رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے سامنے کیوں یہ بات کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جو کچھ کھا رہا ہوں، میرے رب نے پوچھا کہ یہ کیوں کھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں جو کچھ پی رہا ہوں، حتیٰ کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، اگر میرے رب نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جواب قیامت، قیامت کا جواب، قیامت کی پرسش، قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو کھڑا کر کے پوچھنا. یقین مانیے یہ بہت بڑی پرسش ہے، بہت بڑی پرسش ہے. اور اس کا خوف ہونا، وہ بے نیاز ہے، وہ جنت و جہنم کا مالک ہے. یہ ڈر اور یہ خوف، یہ خائفین کے دل کو کھائے چلا جاتا ہے. وہ لوگ جنہیں اللہ کے پیارے حبیب نے جنت کی بشارت دی، یہ خوف ان کے دلوں کو کھائے جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور کو دیکھ کر فرمایا، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، انسان نہ ہوتا. کاش ہوتا نہ میں انسان. مدینے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں دو سکتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جو کاٹا جاتا، انسان نہ ہوتا. خوف آخرت. کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان کی شرف اور انسان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ جانتے تھے، مگر ان کا خوف خدا والی کیفیت تھی. عذاب جہنم کا خوف تھا، جبکہ یہ جنتی تھے. یہ جنتی ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آقا کی زبان حق کے ترجمان سے نکلا کہ یہ جنتی ہے. اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پہ وحی کی جاتی ہے. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اللہ کے حبیب نے ان کو جنت کی بشارت دی. ایسے کئی صحابہ کے ارشادات ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں. امہات المومنین
کیا اقوال ملتے ہیں، یہ اس میں لکھے ہوئے ہیں سارے، یہ کیا کہتے ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں، کیونکہ یہ خوف آخرت ان چیزوں کو سمجھتے تھے، مرنے کے بعد کی کیفیات کو یہ جانتے تھے، ایمان کی سلامتی و ناسلامتی کے معاملات کو یہ جانتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ خوف قیامت، خوف محشر۔ حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی، کاش میں نسیم منسین، یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ یہ ارشادات ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام لیتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نسبتوں سے ہم اپنی اولاد کے نام رکھنا فخر سے، لیکن ان کی کیفیات یہ تھی جن کا آج میں نے کہیں تو مختصر بیان کیا کہ یہ کیفیات ہے، اور یہ ہمیں اللہ نصیب فرما دے۔ سوچتے رہیں، غور کرتے رہیں، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ جو یہ سوچتے رہیں گے یہ کیفیت تم پر طاری رہے گی۔ خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو ایک احساس دل میں پیدا ہوگا، ہائے ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے۔ دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا، سب بولو اقرار کریں، شیدا ہو گیا، تو جو ہونا تھا مولانا ہو گیا، اب تو جو ہونا تھا مولانا ہو گیا۔ پیارے
سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ عبادت پر استقامت پانے، اچھی اچھی کیفیات پر استقامت پانے کے لیے 3 مدنی پھول۔ بری صحبت چھوڑ دیجیے۔ نمبر 2، اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ نمبر 3، علم حاصل کیجیے، مطالعہ کریں، بری صحبت چھوڑ دیں، چھوٹ گئی، اب اچھی صحبت اختیار کریں۔ غافلین کی صحبت چھوڑیں، خائفین کی صحبت لے لیں۔ جو غفلت میں ان کو چھوڑ دیجئے، جو خوف خدا میں ان کو پکڑ لیجئے۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ تیسرا، مطالعہ کیجئے، علم دین حاصل کیجئے۔ جیسے میں نے اب یہ کتاب آپ کو بتائی، کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کو پڑھیں، خوف خدا پیدا ہوگا، کفر و ایمان کی پہچان ہوگی، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور خدا نخواستہ اگر ایمان ضائع ہو جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا پتہ چلے گا۔ صرف کچھ نہیں اس کے شروع کے 12-15 صفحات ہی پڑھ لیجئے۔ شروع کے 12-15 صفحات پڑھیں گے تو اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب ہے کیا۔ دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح خوف خدا کتاب مقتۃ المدینہ سے لیجئے۔ غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، یہ نیکی کی دعوت ہے، اس میں بھی قبر کا، جہنم کا، حشر کا، قیامت کا سارا بیان اس میں موجود ہے۔ خوف خدا پر ابھارنے والے کئی مدنی پھول ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کیفیات تو بنیں گی، ساتھ ہی ساتھ علم دین کے بعد ڈائریکشن صحیح ملے گی۔ ورنہ جیسے کہ آج کے دور میں غیرت کے نام پر لوگ قتل و غارت گیری کرتے ہیں، یہ جہالت، یہ علم نہیں ہے۔ غیرت علم دین کے ساتھ ہو تو وہ قتل و غارت گیری نہیں کروائے گی، وہ ظلم نہیں کروائے گی، وہ بربریت نہیں کروائے گی، کیونکہ علم ہوگا۔ علم بنیاد ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت میں کیا ثواب ہے؟ یہ علم ہے۔ خود قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ قرآن پاک کو پاکیزگی کے طہارت کے ساتھ پکڑنا یہ علم کی بات ہے۔ قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ علم کی بات ہے۔ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ علم دین تو اے دنیا کی تعلیم کے پیچھے بدمست میرے اسلامی بھائیوں، خدا را علم دین کی طرف آ جاؤ۔ اس کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ ہفتہ وار اجتماعات میں آئیں۔ ماشاءاللہ مدنی قافلے، اب تو محرم الحرام میں ٹھیک ٹھاک مدنی قافلے ہوں گے انشاءاللہ۔ 8، 9، 10 محرم کے مدنی قافلے کی نیت کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ 10 مدنی مذاکرے آنے والے ہفتے سے شروع ہوں گے، 10 یا 11 مدنی مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ، وہ سیکھیے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔